مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان کے شاگرد نافع روایت کرتے ہیں ان ابن عمر مر بامرأۃ تأخذ من شعر ابنها، ابن عمر ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہی تھی، فی الایام العشر، 10 دنوں میں، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں، فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ابن عمر نے کہا، لو اخرتیہ الی یوم النحر، کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس کو یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ تک مؤخر کرتی، کانا احسن، تو یہ بات زیادہ اچھی ہوتی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کے بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ اچھا، پہلے تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے بچو، ٹھیک ہے؟ یعنی چونکہ گھر کا بڑا جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو صرف اسی کو ہی پرہیز کرنا چاہیے اور باقی جو ہے وہ بے شک کاٹ لیں، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ تو اگر قربانی چاہے ایک ہی آپ کر رہے ہیں لیکن سارے گھر والوں کو شامل کیا ہوا آپ نے اس قربانی میں، تو پھر سارے گھر والے ہی بال ناخن نہیں کاٹیں گے، سمجھ آ گئی؟ تو زیادہ افضل رائے یہی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی شریک ہے اس ایک قربانی کے اندر تو پھر کیا ہوگا، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور یہاں یہ جو ابن عمر کا قول ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس کی والدہ نے اس کی طرف سے یا اس کے والد نے اس کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں، یہ ایک عمومی سی بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر اس عشرہ ذی الحجہ میں کسی قسم کے بال نہ کاٹنے چاہیے، نہ تراشنے چاہیے، نہ نوچنے چاہیے۔ اس عشرے میں خاص طور پر ان چیزوں کی ممانعت ہے۔